ہے تب بھی حانیس ہو جا رہا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی کہے کہ جس دن فلاں آئے اس دن میرا غلام آزاد ہے، اور وہ فلاں جو ہے رات میں آ رہا ہے تب بھی وہ غلام آزاد ہو جا رہا ہے نا. ہاں جی، تو یہ 3 اعتراضات وارد کیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ آپ کے نزدیک بھی جمع بین الحقیقت والمجاز پایا جا رہا ہے. اس کا جواب دیتے کہتے قلنا، جواب میں مصنف فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحکم العرفی. کہتے ہیں کہ وضع قدم جو ہے یہ مجازی طور پر عرف کی وجہ سے، عرف کے حکم کی وجہ سے دخول کے معنی پر استعمال کیا جاتا ہے. یعنی وضع قدم جب بھی کوئی کہتا ہے کہ میں قدم نہیں رکھوں گا، تو قدم رکھنے سے مراد اس کا معنی حقیقی یعنی قدم رکھنا یہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ عرف میں ایسا معاملہ ہے. بیٹا مائک بند کر لیں، کسی کا مائک اگر آن ہے تو آوازیں آ رہی ہیں. آگے چل کر کے آپ لوگ پڑھیں گے بیٹا کہ کچھ ایسے جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر معنی حقیقی متروک ہو جاتا ہے، معنی حقیقی کو ترک کر دیا جاتا ہے. انہی میں سے ایک ہے عرف کی دلالت. تو عرف میں یعنی عام بول چال میں لوگوں کے نزدیک یہ شائع اور ضائع ہے، یہ مشہور ہے کہ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں کے گھر پر قدم نہیں رکھوں گا، تو وہاں پر قدم رکھنے سے مراد حقیقت کے اعتبار سے قدم رکھنا مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر مراد ہوتا ہے داخل ہونا. بس بطور مبالغہ جو ہے وہ قدم رکھنا کہہ دیا جاتا ہے نا. جیسے کہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اس کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھوں گا، ہے نا. نظر اٹھا کر کے دیکھنا ایک مبالغے کے طور پر کہا جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے بات چیت نہیں کروں گا، اس سے تعلقات نہیں رکھوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سے جب یہ کہتے ہیں کہ میں قدم نہیں رکھوں گا فلاں کے گھر پر، تو قدم رکھنے سے مراد معنی حقیقی یعنی قدم ہی رکھنا، بین طور کے چوکھٹ پر جائیں اور قدم اندر رکھ کر کے باہر نکالیں، یہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد ہوتا ہے داخل ہونا. تو اب جب عرف کے اعتبار سے ہم نے اس سے داخل ہونا مراد لے لیا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیے داخل ہونا چاہے چپل پہن کر کے بندہ داخل ہو، چپل اتار کر کے داخل ہو، سوار ہو کر کے داخل ہو، کود کر کے داخل ہو، بھاگتے ہوئے داخل ہو، سوتے ہوئے داخل ہو، کسی بھی اعتبار سے داخل ہو، داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بس دروازے کے اندر پہنچ جانا. تو کسی بھی اعتبار سے داخل ہو، ہر اعتبار سے داخل ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ چپل پہن کر کے داخل ہو رہا تھا تب بھی حانس ہو رہا تھا، چپل اتار کر کے جا رہا تھا تب بھی حانس ہو رہا تھا، سوار ہو کر کے جا رہا تھا تب بھی حانس ہو رہا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس سے مجازن دخول مراد لے لیا گیا، داخل ہونا مراد لے لیا گیا، تو اب یہ داخل ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے چپل پہن کر کے بندہ داخل ہو، بغیر چپل کے داخل ہو. تو پتا چلا کہ جمع بین الحقیقت والمجاز یہاں پر نہیں ہے، بلکہ مجازی معنی ہی مراد ہے یہاں پر داخل ہونا. تو اسی کو کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحکم العرفی. کہتے وضع قدم جو ہے یہ مجاز ہو گیا ہے دخول سے، یعنی اس سے دخول مراد لیا جاتا ہے بحکم العرفی، عرف کے حکم کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جب اس نے کہا کہ لا اضع قدمی، جب اس نے کہا تو گویا کہ اس نے کہا کہ لا ادخل، میں داخل نہیں ہوں گا، ہے نا. کہتے والدخول لا يتفاوت في الفصلين، اور دخول جو ہے یہ دونوں فصل میں، یعنی چپل پہن کر کے جائے یا بغیر چپل کے جائے، ہے نا، ان دونوں صورتوں میں جو ہے دونوں فصلوں میں کوئی فرق نہیں رکھتا ہے. بندہ چپل پہن کر کے جائے گا تب بھی اس کو یہی کہیں گے کہ وہ داخل ہو گیا ہے، چپل اتار کر کے جائے گا تب بھی یہی کہیں گے کہ وہ داخل ہو گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی. پہلے اعتراض کا تو جواب ہو گیا. دوسرا اعتراض کہتے والدار فلان صار مجازا عن دار مسکونۃ له وذلك لا يتفاوت بين ان يكون ملكا له او كانت باجرۃ له. جب اس نے کہا کہ میں فلاں کے گھر پر نہیں جاؤں گا، تو فلاں کا گھر معنی حقیقت یہی ہے کہ فلاں کی ملکیت میں جو گھر ہے وہی گھر. لیکن یہاں پر معنی مجازی لیا گیا بیٹا، معنی مجازی سے مراد لیا گیا دار مسکونہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دار مسکونہ کا مطلب جس گھر میں فلاں ٹھہرا ہوا ہے وہ گھر مراد. بات سمجھ میں آ رہی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ بیٹا انسان کی دشمنی جو ہے وہ انسان سے ہوا کرتی ہے، گھروں سے نہیں ہوتی. کوئی گھر کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، گھر تو بے جان چیز ہوتی ہے. تو جب وہ شخص یہ کہا کہ میں فلاں کے گھر پر نہیں جاؤں گا، تو فلاں کے گھر کا مطلب یہی ہے کہ فلاں جس گھر میں رہتا ہے میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا. بات سمجھ آ رہی؟ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فلاں کا جو ذاتی گھر ہے وہ ذاتی گھر مجھے چڑھاتا ہے، وہ مجھے ستاتا ہے، وہ مجھے تنگ کرتا ہے، اس وجہ سے میں اس میں نہیں جاؤں. نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ فلاں کا گھر، فلاں جس گھر میں رہتا ہے، چاہے وہ کرائے کے گھر پر رہے، اجرت کے گھر پر رہے، قبضہ جما کر کے رکھے، دھوکے سے رہے، پیسہ دے کر کے رہے، کیسے بھی رہے، اس سے ہم کو بحث نہیں ہے. جس گھر میں فلاں رہتا ہے اس گھر میں نہیں جاؤں گا. بات ختم. سمجھ گئی بات؟ تو بہرحال مجازی طور پر یہاں پر کیا مراد لیا جا رہا ہے؟ دار مسکونہ فلاں کا، یعنی فلاں جس گھر میں ٹھہرتا ہے اس گھر میں نہیں جاؤں گا. تو کہتے
کہتے ہیں کہ ودارو فلان سارا مجازن عن دار مسکونۃ لہ، اور دار فلان جو ہے وہ فلان کا دار مسکونہ مجازن مراد لے لیا گیا ہے. دار مسکونہ مطلب جس گھر میں وہ ٹھہرتا ہے. کہتے ہیں وذالک لا یتفاوت بین ان یکون ملکا لہ او کانت باجرۃ لہ، اور یہ یعنی دار مسکونہ کا ہونا یہ فرق نہیں رکھتا ہے اس درمیان کہ وہ گھر اس کے لیے ملکیت کے طور پر ہو یا اس کے لیے اجرت کے طور پر ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جس گھر میں وہ سکونت اختیار کیے ہوئے ہے میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا، اب وہ چاہے گھر عاریت والا ہو چاہے وہ اجرت والا ہو. سمجھ گئی بات؟ دو اعتراض کے جوابات سمجھ میں آئے بیٹا؟ جی حضرت. اب تیسرے، ہاں جی نہیں سمجھ میں آیا کسی کو؟ اب تیسرے اعتراض کا جواب. تیسرا اعتراض کیا تھا کہ جس دن فلاں آئے اس دن میرا غلام آزاد ہے کہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر وہ دن میں نہیں آیا بلکہ رات میں آ رہا ہے تو بھی وہ آزاد ہو رہا ہے. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا بیٹا. دیکھیے ہم جو کام کاج کرتے ہیں، جو بھی افعال ہوتے ہیں، جو بھی کام کاج ہوتے ہیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں فعل ممتد اور ایک کو کہتے ہیں فعل غیر ممتد. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ممتد، اور ایک کو کیا کہتے ہیں؟ فعل غیر ممتد. فعل ممتد اور فعل غیر ممتد کس کو کہتے ہیں؟ فعل ممتد کہا جاتا ہے ایسے فعل کو جس کے کرنے میں کچھ وقت کچھ مدت لگتی ہو، کچھ وقت لگتا ہو، کچھ وقت درکار ہوتا ہو. یہ اصل میں بننا ہے امتداد سے. امتداد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، اسی سے ہے ممتد، جس کو کھینچا گیا ہو، جس کو لمبا کیا گیا ہو. تو فعل ممتد کا مطلب وہ فعل ہوتا ہے جس فعل کو کرنے میں کچھ مدت لگتی ہے، جیسے کہ سونا، سونے کے لیے کچھ مدت لگتی ہے نا بیٹا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہانا، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مدت لگتی ہے اس کے لیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لکھنا، پڑھنا، یہ سب کے سب فعل کیا ہے؟ فعل ممتد ہیں یہ، یعنی ان کو کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے، کچھ خاص وقت لگتا ہے. کچھ افعال وہ ہوتے ہیں جو کچھ افعال وہ ہوتے ہیں جو ممتد نہیں ہوتے، غیر ممتد ہوتے ہیں. غیر ممتد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو کرنے میں جو ہے کچھ وقت نہیں لگتا، بس چند سیکنڈ میں، چند لمحوں میں جو ہے وہ کام ہو جاتے ہیں. جیسے کہ داخل ہونا، خارج ہونا. داخل ہونے کے لیے کیا وقت لگتا ہے؟ ایک قدم اندر رکھا داخل ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ ایک قدم باہر نکال دیا باہر ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سونا جو ہے یہ فعل ممتد ہے، لیکن جگ جانا، بیدار ہو جانا غیر ممتد ہے، کیونکہ بیدار ہونے میں وقت نہیں لگتا، ایک سیکنڈ میں انسان بیدار ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فعل جو ہوتا ہے وہ کچھ افعال ممتد ہوتے ہیں، کچھ افعال غیر ممتد ہوتے ہیں. اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وقت جو ہوتا ہے یہ فعل کے لیے ظرف بنتا ہے. وقت جو ہوتا ہے یہ فعل کے لیے کیا بنتا ہے؟ ظرف بنتا ہے. ظرف کا مطلب برتن. جیسے کہ برتن کے اندر آپ پانی ڈالتی ہیں تو برتن کیا ہے؟ اس پانی کو گھیرے ہوئے رکھتا ہے. اسی طرح سے ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان کام کے لیے وقت کیا ہے؟ گھیر کر کے رکھتا ہے، وقت کا کچھ حصہ اس میں لگتا ہے. اب جو افعال فعل ممتد ہوتے ہیں ان کو کرنے کے لیے وقت کا ایک خاص حصہ درکار ہوتا ہے. جیسے کہ میں رات میں 11 بجے سے 5 بجے تک سوتا ہوں، اگر میں کہوں گا تو وقت کے 6 گھنٹے، 11 بجے سے لے کر کے 5 بجے تک، یہ 6 گھنٹے کا وقفہ جو ہے یہ اس سونے کو گھیرے ہوئے رہتا ہے. تو میری بات، تو وقت کا ایک خاص حصہ جو ہے درکار ہوتا ہے، تو اس میں اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. لیکن وہ افعال جو غیر ممتد ہوتے ہیں، جن کو کرنے میں وقت نہیں لگتا، بس چند سیکنڈ میں ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ خاص وقت کی حد بندی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو کوئی بھی وقت میں ہو جاتے ہیں، کسی بھی وقت میں، چند لمحوں میں، چند سیکنڈوں میں وہ معاملہ ہو جاتا ہے. اسی فرق کی بنیاد پر ایک قاعدہ اور ضابطہ بتایا گیا ہے کہ فعل یوم کی اضافت، یوم کی اسناد. اچھا، یوم کا معنی حقیقی کیا ہے؟ یوم کا معنی حقیقی ہے بیٹا طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت، سن رائز سے لے کر کے سن سٹ تک کا وقت. یہ کیا ہوتا ہے؟ یوم کہلاتا ہے. یہ یوم عرفی ہے نا. یوم شرعی جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک. صبح صادق کا مطلب فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے یوم شرعی شروع ہو جاتا ہے. لیکن یوم عرفی جو ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع آفتاب سے. اور ختم کب ہوتا ہے؟ غروب آفتاب سے. سمجھ آ رہی بات؟ اب یہاں معاملہ کیا ہے؟ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ یوم کی اضافت اگر فعل ممتد کی طرف کر دی جائے، یوم کی اضافت اگر فعل ممتد کی طرف کی جائے تو ایسی صورت میں
یوم مراد ہوتا ہے، اس کا معنی ہے حقیقی، جو دن ہے وہ دن مراد ہوتا ہے. لیکن یہی یوم کی اضافت اگر فعل غیر ممتد کی طرف کر دی جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ان افعال کی طرف کر دی جائے جس کو کرنے میں چند سیکنڈ چند لمحے لگتے ہیں، تو اس میں خاص یوم مراد نہیں ہوتا بلکہ مطلق وقت مراد ہوتا ہے. کیوں مطلق وقت مراد ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کام کو کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہی نہیں ہے، چند سیکنڈ کافی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کوئی بھی مطلق وقت اس میں مراد لے لیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قاعدہ کیا بیان کیا گیا ہے کہ یوم کی اضافت اگر فعل غیر ممتد کی طرف کر دی جاتی ہے تو اس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اس قاعدے کو ذہن میں رکھ کر کے ہمارے اس اعتراض کی طرف دیکھیے. اعتراض کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ جس دن فلاں آئے میرا غلام آزاد ہے. عبدی حر یوم یقدم فلاں، میرا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے گا. اب آپ مجھے بتائیے، آنا، جانا، نکلنا، باہر ہونا، یہ سب افعال فعل ممتد ہیں یا غیر ممتد؟ ظاہری سی بات ہے فعل غیر ممتد ہیں، کیونکہ آنے کے لیے، جانے کے لیے، جو ہے داخل ہونے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے وقت نہیں لگتا، چند سیکنڈ میں آنا، چند سیکنڈ میں جانا. تو جب یہ فعل غیر ممتد ہے اور یوم کی اضافت یہاں پر غیر ممتد کی طرف کی جا رہی ہے تو مراد کیا ہوگا؟ مطلق وقت مراد ہوگا. اب مطلق وقت چاہے رات کے 12 بجے ہوں، چاہے دوپہر کے 12 بجے ہوں، رات کے 2 بجے ہوں، چاہے دوپہر کا 1 بجا ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ مطلق وقت جب اس سے مراد ہے تو وہ کبھی بھی آئے گا، وہ آدمی کبھی بھی آئے، دن میں آئے، رات میں آئے، صبح آئے، شام آئے، کبھی بھی آئے، جب بھی آئے گا یہ غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. تو لہذا یہ یوم کے معاملے کو لے کر کے جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ اعتراض ہمارا کیا ہو گیا؟ دفع ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ عبارت ملائیے. جواب کہتے ہیں کہ وَالْيَوْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْقُدُومِ عِبَارَةٌ عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ. کہتے ہیں یوم قدوم کے مسئلے میں، آنے کے مسئلے میں یوم جو ہے یہ مطلق وقت سے عبارت ہے، یعنی اس سے مطلق وقت کو مراد لیا گیا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْيَوْمَ إِذَا أُضِيفَ إِلَى فِعْلٍ لَا يُمْتَدُّ. کہتے اس لیے کہ یوم جب منسوب ہوتا ہے ایسے فعل کی طرف لا یمتد، جس کے اندر امتداد نہیں پایا جاتا، جیسے کہ دخول ہے، خروج ہے، مجیء ہے، قدوم ہے نا، ذہاب ہے، آنا، جانا، داخل ہونا، گھسنا وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں جس لیے کہ یوم جب منسوب ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے ایسے فعل کی طرف جو ممتد نہیں ہوتا، یکون عبارۃ عن مطلق الوقت، تو یہ مطلق وقت سے عبارت ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد مطلق وقت لیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کما عرفا، کما عرفا، جیسے کہ پہچان لیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ لہذا وہ اعتراض بھی دفع ہو گیا. اب مصنف فرماتے ہیں فکان الحنس بهذا الطریق لا بطریق الجمع بین الحقیقت والمجاز. تو بس یہاں پر جو قسم کا ٹوٹنا لازم آ رہا ہے وہ اس طریقے پر لازم آ رہا ہے، اس طریقے پر لازم نہیں آ رہا کہ ہم نے حقیقت اور مجاز دونوں کو ایک ساتھ کیا ہے جمع کر دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپا جان لوگ؟ ہاں جی، سب کو سمجھ میں آیا؟ یہاں تک آپ کی بات پوری ہو گئی. اب یہاں سے جو ہے بتائیں گے کہ حقیقت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، متعذرہ، محجورہ اور مستعملہ. ان کے متعلق احکامات جو ہے بیان کریں گے، اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے بیٹا. ٹھیک ہے؟ فی الحال اس کو ملا لیجئے، اچھی طرح سے یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.